ہر انسان لڑتا ہے، کبھی اپنے جسم سے، کبھی دماغ سے اور کبھی اپنی خاموشی سے۔ لڑائی کو انسانی فطرت سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ کہنا ہے عمر جلیل کا۔ عمر جلیل سندھی، اردو اور انگریزی زبانوں میں اپنی تحریروں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ رائٹر کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایجوکیشنسٹ اور فلاسفر بھی ہیں۔ ان کی تحریریں نہ صرف ادبی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہیں بلکہ معاشرتی مسائل اور انسانی تجربات پر بھی گہری روشنی ڈالتی ہیں۔ کالم نویسی میں ان کا منفرد انداز ہے جو پڑھنے والوں کو فکر کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ ان کے کالمز میں سچائی، ثقافت اور اخلاقی سوالات پر غور و فکر کیا جاتا ہے جو قارئین کی دل پر اور دماغ پر اثر ڈالتی ہیں اور ان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ان کی تحریریں مختلف موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں، خاص طور پر معاشی و معاشرتی تبدیلیوں، ناانصافیوں اور ظلم و ستم پر۔ یہ قارئین کو انسانی حقوق کی اہمیت اور سماجی مسائل کے حل کی طرف سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان کی بصیرت ہمیں ایک بہتر سماج کے قیام کی ترغیب دیتی ہے۔ عمر جلیل ایک اہم ادبی شخصیت ہے اور ان کی تحریروں سے پڑھنے والے نہ صرف معلومات حاصل کرتے ہیں بلکہ نئے خیالات اور نقطۂ نظر بھی اپناتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ عمر جلیل کا ایک کالم پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کالم پسند آئے تو براہ کرم اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور اس پوسٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا تبصرہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے مل کر اس ادبی سفر کا لطف اٹھائیں۔ عمر جلیل کے اس کالم کا عنوان ہے میں خال خال کیسے بچا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ مذاق مذاق میں آدمی سے بکرا بنا دیا جاؤں گا۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ پیر سائیں صاحب کرامت و معجزات ہوتے ہیں۔ میں ان سے اس دن کو کوسنے لگا جب احباب کے اصرار پر میں نے پیر سائیں کے ہاں جانے کی حامی بھر لی۔ چڑیاؤں کے چگنے کے لیے میرے پاس کھیت نہیں تھے، لہٰذا پچھتانا فضول تھا۔ مجھے اپنی جہالت اور لا علمی پر غصہ آ رہا تھا کہ میں پیر سائیں کی کرامات سے کیوں بے خبر تھا۔ جب پیر سائیں بکرے، دمبے اور بیل کو صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بنانے کا کرشمہ دکھا سکتے ہیں اور کرشمہ کپور کو پاکستان بلا سکتے ہیں تو پھر وہ مجھے آدمی سے بکرا کیوں نہیں بنا سکتے۔ میں خود پر لان تان کرنے لگا کیونکہ میں نے پیر سائیں سے کہا تھا کہ مجھے بکرا بنا دیں۔ اگر مجھے ذرا بھر بھی پیر سائیں کی کرامات پر یقین ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا کہ مجھے آدمی سے صدر پاکستان بنا دیں۔ میں ان سے کہتا کہ مجھے وزیر داخلہ بنا دیں تاکہ میرا گھناؤ نمازی داخل دفتر ہو جائے۔ بکرا منڈی میں جہاں عید قربان کے لیے جانوروں کے خریداروں کی بھیڑ تھی، میں کف نہ ہونے کے باوجود کف افسوس مل رہا تھا۔ مجھے پیر سائیں سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پیر سائیں مجھے معاف کر دو، پیر سائیں مجھے معاف کر دو، میں آپ کے کرشموں کا قائل ہو چکا ہوں، مجھے معاف کر دیں پیر سائیں۔ جیسے میں ڈینٹسٹ سمجھنے کی بھول کر بیٹھا تھا، اس نے چلا کر اپنے لڑکوں سے کہا دیکھو تو یہ بڈھا بکرا کیوں میں کر رہا ہے۔ چرواہے کے لڑکے دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے پیار سے میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، مجھے چارہ ڈالا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک لڑکے نے کہا لگتا ہے یہ بڈھا بکرا بھٹک کر ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ ایک لڑکے نے کہا یہ بھانپ گیا ہے کہ یہاں ہم جانوروں کو کھانے کے لیے اچھی خوراک دیتے ہیں، گھس آیا ہے ہمارے ہاں۔ سب سے چھوٹے بچے نے پوچھا اسے خریدے گا کون؟ بڑے لڑکے نے جھٹ سے کہا اسے کوئی مریل سا بڈھا خریدے گا۔ دوسرے بچے نے حیران ہو کر پوچھا بڈھے بکرے کو بڈھا گھا کیوں خریدے گا؟ بڑے بچے نے چھوٹے بچے کے کان مروڑتے ہوئے کہا کوئی بڈھا جوان اور طاقتور جانور پر بیٹھ کر پلسرات پار کرنے کا رسک نہیں لے سکے گا۔ اتنے میں چرواہا ایک کرخت ہٹے کٹے شخص کو لے آیا۔ پولیس کا کوئی کارندہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے، اس کے ماتھے پر جیسے لکھا ہوتا ہے کہ میں پولیس والا ہوں۔ میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چرواہے نے کہا ایس ایچ او صاحب کے لیے یہ مشک بکرا لے جاؤ۔ اکھر سپاہی نے میرا منہ کھولا، میرے دانت دکھے اور دیکھتے ہوئے اس نے کہا اس کے کئی دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، جو بچ گئے ہیں ان میں کیڑا لگا ہوا ہے، اس کے 2 داڑھیں بھی ہل رہی ہیں اور 2 میں فلنگ ہے، ایسے ناقص بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تم کون سا جائز کمائی سے بکرا خریدنے آئے ہو؟ چرواہے نے ہنستے ہوئے کہا
جب سے منڈی لگی ہے تم روزانہ ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے مفت لے جاتے ہو۔ میں نے اپنے لیے صرف 4 بکرے رکھے ہیں، سپاہی نے کہا، باقی بکرے جوں کہ تم SHO صاحب تک پہنچا دیے ہیں۔ چرواہے نے پوچھا، تمہارے SHO کیا بکروں کا جلوس لے کر پلسرات پار کریں گے؟ یار تم پینڈو کے پینڈو ہو، سپاہی نے کہا، SHO کو اپنے افسران اعلیٰ تک مال پہنچانا ہوتا ہے۔ سپاہی مجھے پولیس وین میں ڈال کر SHO صاحب کے گھر لے گیا۔ وین میں میرے علاوہ 10-12 اور بکرے بھی تھے۔ کوٹھی کے پچھواڑے میں بہت بڑا احاطہ تھا۔ احاطے میں بے شمار بکرے، کچھ بیل اور 2 اونٹ کھڑے تھے۔ بکروں کے درمیان گھومتے ہوئے میں نے ایک معقول بکرے سے پوچھا، یہ 2 اونٹ کس کے لیے لائے گئے ہیں؟ پاکستان میں 2 سب سے زیادہ طاقتور حاکم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں مگر مسکرا کر ملتے ہیں، معقول بکرے نے کہا۔ یہ 2 اونٹ ان اعلیٰ ترین افسران یا حاکم ان کو بھیجے جائیں گے۔ میں نے حیرت سے معقول بکرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار تم مجھے دانشور بکرے لگتے ہو۔ اتنے میں SHO اپنے حواریوں کے ساتھ احاطے میں آیا۔ آتے ہوئے نئے مال کا جائزہ لیتے ہوئے وہ میرے پاس آیا۔ میرا حلیہ دیکھ کر اس نے سپاہی سے کہا، ابے یہ کھڑوس بکرا کہاں سے لے آئے ہو؟ اس کے سینگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سپاہی نے ادب سے کہا، سر پچھلی جنگ عظیم میں ہٹلر کے بکروں سے لڑتے ہوئے ان کے سینگ ٹوٹ گئے تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا غازی ہے۔ یہ بڈھا بکرا آج ہی ریٹائرڈ DIG کارتوس خان کو دے آؤ۔ SHO نے سپاہی سے کہا۔ کارتوس خان آج کل کراچی میں امن امان کے لیے وزیر اعلیٰ کے مشیر خاص ہیں۔ مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس لے جاتے ہوئے راستے میں سپاہی کی نیت بدل گئی۔ مجھے میرے ٹوٹے ہوئے سینگوں سے پکڑتے ہوئے سپاہی نے کہا، بڈھے بکرے میں تجھے قربان کرنے کے لیے پیر سائیں کو دے آؤں گا۔ اس کی دعاؤں سے میں سپاہی سے SHO بن جاؤں گا۔ سپاہی مجھے پیر سائیں کے حضور لے آیا۔ چھلانگ لگا کر میں پیر سائیں کے قدموں میں گر پڑا۔ ادب سے بیٹھے ہوئے پیر سائیں کے موتقد ڈنڈے لے کر کھڑا ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈنڈا برساتے، پیر سائیں نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا۔ پھر میرے سر پر ہاتھ پھیراتے ہوئے کہا، مزاج ٹھکانے آ گئے؟ اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے میں نے اپنا ماتھا پیر سائیں کے پیروں پر رکھ دیا۔ پیر سائیں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور کوئی معجزہ دکھاؤں؟ میں نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ سینگوں کے درمیان میرے سر پر مور پنکھ رکھتے ہوئے پیر سائیں نے پوچھا، اب تجھے پھر سے آدمی بنا دوں؟ اگلے دونوں سر جوڑتے ہوئے میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ پیر سائیں کے اشارے پر 2 مریدوں نے مجھے سفید چادر ڈھانپ دی۔ میں تھر تھر کانپنے لگا۔ کچھ دیر بعد مریدوں نے چادر کھینچ لی۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ میں بکرے سے آدمی بن چکا تھا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ کیوں سیاستدان، افسران اور حاکم وقت پیر سائیوں کے موتقد ہوتے ہیں۔ پیر سائیں چاہیں تو گدھے کو گھوڑا، گھوڑے کو خچر اور خچر کو آدمی اور آدمی کو آپ کے سر پر بٹھا سکتا ہے۔